کہ حقیقی آزادی کب ملے گی؟ شہباز شریف اینڈ کمپنی اپنے تمام کیسز ختم کروا کے حکومت کے مزے لوٹ کر گھر جا چکی۔ جنرل باجوہ کی کوشش سے ہی IMF راضی ہوا تو آپ کو سیاستدانوں نے بیوقوف بنا رکھا ہے کہ حقیقی آزادی کا مطلب ہے کہ ان کا اقتدار میں پہنچنا۔ یہ میری ذاتی رائے ہے کہ موجودہ نگران حکومت کا دورانیہ بڑھا دینا چاہیے۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر حسین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ سوشل میڈیا پر 14 اگست کے موقع پر بڑی ڈیبیٹ اور سوال اٹھائے گئے کہ حقیقی آزادی کب ملے گی۔ پہلے سمجھ تو لیں کہ حقیقی آزادی ہے کیا۔ کہیں آپ کو سیاستدانوں نے غلط ٹرک کی بتی کے پیچھے تو نہیں لگا رکھا۔ شہباز شریف اینڈ کمپنی اپنے تمام کیسز ختم کروا کے حکومت کے مزے لوٹ کر گھر جا چکی۔ آصف زرداری نے اپنے بیٹے کی مفت میں وزیر خارجہ بنا کر لیڈر ٹریننگ مکمل کروا لی۔ عمران خان جو روز کہتے تھے کہ مجھے گرفتار کر لو، پکڑ لو، جیل میں ڈال دو، ان کی وہ خواہش بھی پوری ہو گئی۔ عمران خان صاحب جیل میں ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ تنہائی کو اپنا ساتھی بنا کر مستقبل کا لاہ عمل تیار کریں کہ وہ ایک عظیم لیڈر کیسے بن سکتے ہیں۔ اگر نیلسن منڈیلا بننے کا شوق ہے تو وہ نیلسن منڈیلا یوٹیوب اور ٹک ٹاک پر ویڈیو سے نہیں بنتا۔ خان صاحب کو چاہیے کہ معاشی نظریات اور اسٹریٹجیز کو پڑھیں، مطالعہ کریں۔ PDM اب اتنے فائدے اٹھانے کے بعد آرام کرے، نئے بیانیے بنائے۔ اب نیا نگران وزیر اعظم آ گیا ہے، نئی کابینہ بننا باقی ہے۔ یہ کابینہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ہونی چاہیے جو اس ملک کی معیشت کو درست سمت دے سکے۔ اگر نگران حکومت ملکی مفاد کے لیے کچھ لمبی ہو جاتی ہے تو کوئی آسمان نہیں گر جائے گا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ سے مسئلہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان نام نہاد جمہوریوں سے خود کچھ بھی نہیں ہو پاتا۔ جنرل باجوہ کی کوشش سے ہی IMF راضی ہوا اور سمجھ لینا چاہیے کہ سی پیک کے لیے گارنٹر بھی کمپلیٹ گارنٹر بھی فوج ہے اور بیرونی انویسٹمنٹ کی گارنٹر بھی فوج ہے۔ دنیا نے بلاول بھٹو اور شہباز شریف سے فلڈ انصاف اور ریلیف کے لیے 9 سے 10 بلین ڈالر کے وعدے کیے تھے۔ کتنے بلین ڈالر آئے؟ تو فوج کے بغیر آپ سے یہ بھی نہ ہوا اور نہ ہوگا۔ تو وہ کیا کہتے ہیں پہلے جوگے تے ہو جاؤ۔ اور اب جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی گئی ہے وہ بھی فوج کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ گرین انیشیٹو کا جو ویژن ہے وہ بھی جنرل عاصم منیر کے دیا ہوا ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ ویڈیو کا ٹائٹل تو ہے کہ حقیقی آزادی کب ملے گی، تو آپ کو سیاستدانوں نے بیوقوف بنا رکھا ہے کہ حقیقی آزادی کا مطلب ہے کہ ان کا اقتدار میں پہنچنا۔ حقیقی آزادی معاشی آزادی ہے۔ جب قوم کو روزی روٹی کے لالے پڑے رہیں گے تو کیا وہ اس نام نہاد جمہوریت کو چاٹیں گے جس کے ذریعے الیکشن پر کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے صرف اشرافیہ کے نمائندے اقتدار تک پہنچتے اور عوام کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ وہ عوامی نمائندے وہ خود پارلیمنٹ میں ٹھنڈے ٹھار کمروں میں بیٹھ کر اقتدار کے مزے لوٹتے ہیں۔ عوام کبھی مہنگائی سے، کبھی بے روزگاری سے، کبھی لوڈ شیڈنگ سے خوار ہوتی ہے۔ تو عوام کو حقیقی آزادی تب کب ملے گی؟ جب وہ معاشی طور پر فیصلے کرنے میں آزاد ہوں گے، اچھی فصلیں ہوں گی، مہنگائی کا خاتمہ ہوگا، عوام کی جیب میں پیسے ہوں گے، ان کے پیٹ بھرے ہوں گے، بچے سٹنٹڈ گروتھ سے نہیں مریں گے، آپ کے بچے اچھے اسکولوں میں ہوں گے، اچھے ہسپتالوں کی سہولت میسر ہوگی۔ یہ ہے وہ حقیقی آزادی جس کا خواب ہی نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اس پر عمل کرنے کے لیے منصوبہ سازی بھی کرنی چاہیے۔ اور یہ آزادی صرف خالی نعروں سے نہیں ملتی، جلسے جلوسوں سے نہیں ملتی۔ اس کے لیے چاہے ایک ویژن، ایک ڈائریکشن اور منزل کا تعین۔ اب یہ بہت ہی درست وقت ہے کہ حقیقی آزادی حاصل کرنے کی طرف قدم بڑھانے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ میری ذاتی رائے ہے کہ موجودہ نگران حکومت کا دورانیہ بڑھا دینا چاہیے۔ سوچیں، اگر 100 بلین ڈالر کی بیرونی انویسٹمنٹ پاکستان میں آ جائے تو کیا پاکستان کی تقدیر نہیں بدل جائے گی؟ جو کہ نام نہاد جمہوری حکومتیں کبھی نہیں کر سکیں گی۔ سی پیک کے تحت بنائے گئے معاشی زونز میں انڈسٹری لگ جائے گی، ہمارے بنجر زمین آباد ہو جائے گی اور زمین حقیقت میں سونا چاندی ہیرے موتی اگلے گی۔ بلوچستان کی زمین میں چھپے خزانے باہر آئیں گے تو وہاں کی مقامی آبادی خوشحال ہوگی، اچھے روڈ نیٹ ورکس، اچھی تعلیم، صحت، خوشحالی ان کا مقدر بنے گی۔ سعودی عرب انرجی، مائننگ اور ایگری سیکٹر میں انویسٹمنٹ کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ سعودی عرب صرف شروع میں ہی 10 بلین ڈالر سے زیادہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے۔ سعودی عرب کی ارامکو نے گوادر میں 12 بلین ڈالر کی گرین فیلڈ آئل ریفائنری کی تعمیر کے لیے پاکستان کے 4 سرکاری تیل کمپنیوں کے ساتھ مفاہمت کی ایک جائیداد پر دستخط کیے ہیں۔ مقامی کمپنیاں 70% ایکٹیویٹی میں حصہ ڈالیں گی جبکہ ارامکو 30% ایکٹیویٹی کے ساتھ ان منصوبوں کو شروع کرے گی۔ تو زیادہ فائدہ کس کا ہے؟
اس دوران پاکستان نے بھی سرمایہ کاری کے لیے اپنے ہوائی اڈوں کی پیشکش کی ہے اور سعودی کمپنی ہوائی اڈوں کی آؤٹ سورسنگ میں دلچسپی رکھتی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے ایڈی پورٹس گروپ نے پہلے ہی $222 بلین میں کراچی پورٹ پر 4 برتھ 50 سال کے لیے لیز پر لے لیے ہیں اور ابو ظبی نے ایک دوسرے بڑے بندرگاہ اور ٹرمینل کے معاہدے پر بھی دستخط کر دیے، اور جتنا زیادہ سعودی عرب اور یو اے ای ایک دوسرے سے بڑھ کر پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے تو ایک کمپیٹیٹو فضا پیدا ہوگی، ایک کمپٹیشن کی فضا پیدا ہوگی، اور ایک کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج ایک دوسرے سے لے جاتے ہوئے پاکستان تیزی سے انڈسٹریلائز ہوگا اور باقی ممالک بھی اس دوڑ میں شامل ہوں گے، اور اس سے ہی سی پیک تو پہلے سے ہی دوسرے فیز میں داخل ہو چکا ہے۔ اگر معاشی پالیسیوں میں تسلسل برقرار رہا اور بیرون ملک اور انویسٹرز کو پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے اچھا ماحول ملتا رہا تو پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا، روزگار بڑھیں گے، مہنگائی میں کمی آئے گی اور ملک خوشحال ہوگا۔ اگر معاشی بنیادوں پر پالیسیز بنائی جائیں گی اور فرسودہ نظام کو چھوڑ کر نئی اور قابل عمل معاشی ریفارمز کیے جائیں گے تو تبھی عوام کو حقیقی آزادی مل سکتی ہے، ورنہ نعرے جتنے لگا لیے جائیں حقیقی آزادی کے تو حقیقی آزادی ایسے تو نہیں ملے گی۔ حقیقی آزادی صرف اور صرف معاشی آزادی۔